بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، مدرسے حفصہ بن بنات کی نسبت سے ہم سب کو یہاں جوڑا گیا تاکہ ہماری ملی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو ہم سمجھ سکیں. کچھ ذمہ داریاں تو ہمارے اوپر وہ ہیں جو انفرادی طور پر ہر آدمی ادا کرتا ہے. بیوی کا کھانا پینا کپڑا ہے، بچوں کا اچھا برا دیکھنا ہے، اپنے گھر بار کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے. ہر آدمی انفرادی طور پر اپنے اپنے حساب کے مطابق یہ ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے 19-20 کے فرق کے لحاظ سے. لیکن بحیثیت مسلمان ہم پر کچھ ذمہ داریاں اجتماعی طور پر بھی ہوتی ہیں. میرا اپنا، میری اپنی، میں اکیلا، میں اکیلی، یہ ذمہ داریاں میرا، میں، یہ جو تصور ہے یہ انفرادی میدان کے حد تک تو مناسب ہے. لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی حیثیت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں اجتماعی طور پر بھی ہیں. آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ اپنے کو کیا کرنا ہے جانے دو، اپن کو سیف ہے نا، انہوں کر لے رہے، انہوں ذمہ دار ہے، اپنے کو کیا کرنا ہے. ہمارے خبر میں انہوں نہیں آتے، ان کے خبر میں ہمارے کو نہیں جانا ہے، اپن کہیں کو نہیں لینا. نتیجے میں ہماری جو ملی ذمہ داریاں ہیں اس سے ہم آنکھ بند کر کے بلکہ آنکھ چرا کر زندگی گزار رہے. کوئی تو بھی صاحب سمجھ آ کے اگر بول رہا تھی بابا خالی کچھ نہیں ہے کام، آگے اور بھی ہے. میں اکیلا چترا ہوں کیا کرنے کے واسطے، میں اس کہیں کو کرنا، انہوں ہے ان کو بولو جاؤ. نتیجہ یہ ہے کہ ہر کوئی ذمہ داری دوسروں کے کاندھوں پر ڈال کر خود سیف رہنا چاہ رہا، اور میں میری تسبیح، میرا صدقہ، میرا مصلی، میری تہجد، میری مسواک، میرا میٹھا، میری دال، میں اس میں کچھ ہوں. اس وقت میں جو ملکی طور پر حالات چل رہے ہیں، میرے اردو سمجھ میں آئی آپ حضرات کو؟ اس
وقت میں جو ملکی حالات چل رہے ہیں ان حالات کے روشنی میں ہمارے اوپر دو قسم کی ذمہ داریاں ہیں. سن رہے ہیں حضرات؟ اس وقت میں ہمارے اوپر موجودہ ملکی حالات میں ہمارے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم نے آج ان ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی اور ان ذمہ داریوں کے لیے جو تدابیر ہمارے بڑے بتا رہے ہیں ان تدابیر کو اگر اختیار نہیں کیا تو خدا نخواستہ آگے آنے والی ہماری نسلیں ایمانی تشخص سے، اسلامی تشخص سے، سرکار کی غلامی سے اور آپ جو ہے وہ دین جس دین کے اوپر قرآن نے یہ اعلان کیا اور ٹھپا لگا دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دین سے ہماری آگے آنے والی نسلیں محروم نہ ہو جائے. آج صرف ہمارے پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، آج صرف ہمارے اپنے عبادتوں کا مسئلہ نہیں ہے. آج سب سے بڑی ہماری ذمہ داری جس کی طرف اجتماعی طور پر، ملی طور پر سب کو سر جوڑ کر فکر کرنے کی ضرورت ہے. مرد ہو، عورتیں ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، جو شہر میں رہتے ہو، دیہات میں رہتے ہو، ان کی ذمہ داریاں پہلے کے مقابل میں بہت بڑھ گئی. ہماری سب سے پہلی بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہماری اگلی آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا. اس بات کو سنے آنا، ہماری اس وقت میں ذمہ داری اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہماری اگلی آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا. اگر آج ہم نے یہ فکر نہیں اوڑھ لی اپنے آپ پر اور اس تعلق سے سنجیدہ نہیں ہوئے، ایمان کے لٹیرے اس وقت میں گلی کوچوں نہیں، گھر کے در تک، دروازے تک پہنچ گئے. ابھی سوشل میڈیا پر آپ نے پونا کا ایک کلپ دیکھا کہ ایک داڑھی ظاہری چہرے پوچھنے سے دیندار بذات سمجھدار نظر آنے والا مدرسے کے اسکول کے گیٹ تک جا کر وہ 10 سالہ 11 سالہ بچے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نبی آئے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو اور ان کی نبوت کو قبول کرو اور مان لو. وہ 11 سال کا 12 سال کا بچہ یہ جواب دیا، اللہ اس کی عمر
مہینے 2 مہینے کے اندر اتنے واقعات مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے باہر، گلی کوچوں میں، ہوٹلوں کے اندر اتنے لوگ پکڑے گئے جو شکیل بن حنیف کے غذا مبلغ بن کر کام کر رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو ثابت کر کے لوگوں کے ذہن کو بھٹکا رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ دعوت برابر اٹینڈ کر رہے ہیں، پہلے دسترخوان پر کھانے کی فکر کر رہے ہیں، کہاں اچھا پیزا پکوان ہے، کہاں بڑی دعوت ہے، اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ان آنے والے بچوں کی اس مستقبل کے ایمان کی فکر کس کی ذمہ داری ہے؟ عورتیں پنجاب کی فتنے میں مبتلا، پڑھے لکھے طبقے کے لوگ شکیل بن حنیف سے متاثر، ایجوکیٹڈ طبقہ گوہر شاہی کے فتنے سے متاثر۔ ہم بس 1.5 انچ کی مسجد دیکھ لیے، میری تسبیح، میرا مصلی، میری تہجد، اور پھر پریشانی کے اوپر کار دھپا آنے کے واسطے مسجد میں جا کے جانی ماں پہ گھس گھس کے کالے دھپے لا رہے، اور یہ سمجھ رہے کہ میری اپنی دینداری، میرا تقویٰ بس یہ محراب کے اوپر باقی رہ گیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، ہم رکھ کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ہم یہ دھوکے کے کام کرتے سمجھ رہے ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ اللہ کے بندو، اس وقت میں چار طرف سے پڑھے لکھے طبقے میں، بے پڑھے لکھے طبقے میں، خواتین میں، مردوں میں اور عورتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو لے کر ایسے فتنے جا پکڑ رہے ہیں، صبح کہیں تو شام کہیں، رات کہیں تو دن کہیں، جسب یہ اطلاعات مل رہے ہیں کہ وہاں ایک پکڑا گیا، یہاں ایک پکڑا گیا۔ ہم سمجھ رہے ان کے گھر کو آگ لگی، اپنے کو کیا کرنا ہے؟ میرے گھر میں تو اے سی ہے نا، میں مسجد سے سو جاؤں گا۔ بزرگوں دوستوں، اس وقت میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کے عقیدے درست ہوں، ہمارے بچوں کے عقائد محفوظ ہوں، ہمارے بچوں کی آنے والی نسل کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا تدبیریں کی۔ آپ کو ایک جملہ بولتا ہوں میں، اور ہمارے علماء کرام انشاءاللہ دعا دیں گے، یاد رکھو ایمان کی حفاظت کے لیے، کس کے لیے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ایمان سے مراد اللہ کی ذات کے بارے میں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے آخری نبی ہونے کے بارے میں، عیسیٰ قرآن کے بارے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل شریعت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے مینار، ہمارے کپڑے، ہماری شادیاں، ہماری تقاریب، ہمارے نصاب پہننا اوڑھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارے بچے پارٹیاں، ہمارے گلیمے کے ڈنر، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے راستے نہیں ہیں۔ خوب سمجھ لو، چاہے تم وقت کے ولی کو بلا کر بھی ولیمہ کرا لو، لیکن یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ضامن نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت، عقیدوں کی حفاظت، اللہ کی ذات پر ایمان کی حفاظت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی حفاظت اور نبی کی نسبتوں کی حفاظت صرف اور صرف اگر ہو سکتی ہے تو وہ علم دین سے ہو سکتی ہے۔ ایمان کو بچانا ہے، علم دین سے جڑنا۔ کہ جتنے فتنوں میں مبتلا ہے نا، اور ہماری پڑھی لکھی قوم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اور اتنی بھی سوچ نہیں ہے، جو آ گیا وہ یہ بول رہا کہ میں نبی ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، میں فلاں ہوں، تو بس آمنا صدقنا چلو اس کے پیچھے جے جے کر کے نکل جا رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو لوگوں کی طرف اصلاح کا جو ہے کام اور اصلاح کی ذمہ داری دے کر بھیجتا۔ کیا وہ صحیح ہے غلط ہے؟ ارے نبی کس کی طرف آتے؟ پہاڑوں میں، بولو کس کی طرف آتے؟
انسانوں کے اندر آتے، انسانوں میں چل پھر کر ان کے عقیدوں کی اصلاح کرتے۔ نبی آتا ہے انسانوں کی طرف، نبی بھیجا جاتا ہے لوگوں کی طرف، نبی کام لے کر آتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ یہ جس نبی کی دعوت دے رہے، چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو یا سجاد بابا ہو، یہ لوگ لوگوں میں نہیں آ کر کہیں چھپ کر بیٹھے ہیں، تو چھپے وہ نبی کے ساتھ۔ ارے نبی آتا تو ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ہم کو اتنی موٹی عقل نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی ساتھ لوگ نبی کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب جو ہے واقعی ان کے اندر بھی کچھ ہوگا۔ انہوں بھی قرآن کا نام لے رہے ہیں، انہوں بھی حدیث کا نام لے رہے ہیں، انہوں بھی عربی میں پڑھ رہے ہیں، لہٰذا یہ بھی صحیح ہوں گے۔ اس وقت میں سب سے بڑا اجتماعی اور ملی کام یہ ہے، ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اگلی آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت کے وہ تدابیر اختیار کرے جو ہمارے اکابرین بتا رہے ہیں، ماضی میں اختیار کیے ہیں اور اس پر 100% اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ان راستوں ہی سے ہماری ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو مدارس ہیں، یہ جو مکاتب ہیں، یہ خانقاہیں ہیں، یہ دعوت کی محنت ہے، یہ چلنا پھرنا ہے، ایک دوسرے کو قصہ سمجھانا ہے، مسجد قرآن کے مدارس ہیں، حدیث کی محفلیں ہیں، یہ سب وہ قصہ راستے ہیں جن راستوں سے دین کے علم تک پہنچ ہوتی ہے اور وہاں سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے اس وقت میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں تفصیلی کام تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہوگا ان کاموں کو محبت کی نظر سے دیکھیے۔ ارے ہم مسلمانوں کا آخری سہارا، ہم کتنے بے گزرے ہیں، داڑھی کاٹنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، جوا کھیلنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، رشوت دینے والے ہیں، سودی کاروبار کرنا، ٹھیک ہے یہ سب ہے، اعمال میں ہم کچے ہیں، لیکن ہم کو ایک یقین ہے کہ ہمارا آخری سہارا میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت اور آپ کی غلامیت کی نسبت ہے جو کسی نہ کسی وقت میں ہم کو اللہ کے نظر میں عزت و مقام دلائے گی۔ ہم دوزخ کی بھڑک کی آگ سے نکل کر جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ یہ ہمارا آخری سہارا ہے۔ اگر یہ رکے گے آ کر ہمارے اس نسبت کو بھی چھیننا چاہے، ہم کیسے اس کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں آپ بتائیے۔ اگر کوئی امام صاحب بولے اس کو امام سے چھٹی کر دے، کوئی امام بولا اس کو امام سے نکال کریں، بس خبر کے اندر کی بات کرنا، یہ تو 7 آسمان کے اوپر کے حور عین کی تفصیل بتانا، حور عین کی آنکھ کیسی رہتی، جنت الفردوس کا دروازہ کیسا رہتا، شہد کی نہر کیسا رہتی، وہ بتاؤ۔ یہ تو اندر کے ساتھ من رکھ کا پوچھنے کے واسطے آتا نہیں، وہ فرشتے کی تفصیل بتاؤ، بیچ میں کا کچھ بھی نہیں بولنا۔ تو یہ ہماری حالت ہو گئی اس وقت میں یہ پہلا پیغام ہے جو آپ حضرات کو حفصہ للبنات کے اس ادارے کے اسٹیج سے آپ تک امانت کی طور پر پہنچا رہا ہوں۔ مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری ہے آپ گھروں میں رہ کر عورتوں کو وہ ماحول دو کہ وہ اپنے بچوں کی ایمانی دینی تربیت کر سکے۔ ہم اگر ماحول نہیں دیں گے، گھر کی عورت بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی، ہم اگر گھر کی عورتوں کو ایمانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے کھڑا نہیں کریں گے، ان کی گود میں پلنے والے بچے آج باپ کے آنکھوں کے سامنے، ماں کے آنکھوں کے سامنے بچے فتنوں کا شکار ہو رہے۔ کیا کرنا صاحب بولے تو نہیں سن رہا، بابا بھی سمجھائیں، چچا بھی سمجھائیں، محلے والے سمجھائیں، سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہم اس کی حالت کو چھوڑ دیے۔ ارے اس کی حالت کو چھوڑنے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ پہلے سے تم نے کیا کیا؟ اتنا تو اس کی فکر کیوں نہیں کی؟ ہماری ذمہ داری صرف پہلے دسترخوان پر کیا دعوت ہے،
بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دین کے علم سے وابستہ اور قریب کرو، تاکہ اس علم سے معلوم ہو صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا، آپ کی نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا۔ یہ چیزیں جب تک ہم علم کی روشنی میں حاصل نہیں کریں گے، فتنہ کرنے والے آتے رہیں گے، فتنہ برپا کرتے رہیں گے، ہماری نظروں کے سامنے ہمارے بچوں کو لے کر جاتے رہیں گے، ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا اور آخری پیغام، دوسرا کام جو اس وقت میں اجتماعی طور پر ہم سب کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں پوری دنیا کو آپ کا صحیح تعارف کروانا یہ ہماری ملی ذمہ داری ہے۔ یہ پیغمبر صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، سنت کی سوالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے بھی نبی ہیں، دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں، چاہے ان کی بولی کچھ ہو، چاہے وہ کہیں رہتے ہوں، چاہے وہ کسی انداز کی تہذیب ان کا کلچر الگ ہو، لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی پیغمبر ہیں، ہمارے بھی پیغمبر ہیں۔ ہاں، ہم کو زیادہ تعلق اور لگاؤ اس لیے ہے کہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا، ان کو پہچانا، ان پر ایمان لے آئے، اس لیے بھی صاحب ہم کو زیادہ تعلق ہے۔ لیکن جیسے وہ ہمارے پیغمبر ہے، ویسے ساری دنیا کی انسانیت کے بھی پیغمبر ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو، میرے استاد مثال دیا کرتے تھے، مدرسے کا بچہ اگر راستے سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک عام اس کے خاندان کا کوئی بھی رشتہ دار دوسرے گاؤں سے ملنے کے واسطے آیا، ایک بچہ مدرسے کا ہے، ایک بچہ گاؤں سے ملنے کے لیے آیا، دونوں اگر گزر رہے ہوں، سامنے سے استاد آ رہے ہو، مدرسے کا ناظم آ رہا ہو، مدرسے کے کوئی شیخ الحدیث آ رہے ہو، تو ان دو بچوں کے جسم انداز الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جو بچہ استاد کو پہچانتا ہے، جو بچہ وہ شیخ الحدیث کو جانتا ہے، وہ سچ بتا جائے گا، اپنے کپڑے کو سمیٹ لے گا، سلام کرے گا، بازو ہو جائے گا، راستہ دے گا، جبکہ دوسرا بچہ پہچانتا نہیں، جانتا نہیں وہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کی خدمت کیا ہے، ان کی قربانیاں کیا ہے، نہیں پہچانتا۔ وہ جگہ میں دس سے مس نہیں ہوگا، کھڑے رہے گا، قریب آئیں گے، کھڑے رہے گا، دیکھتا رہے گا، نظریں نیچی نہیں کرے گا۔ ایک بچے کا انداز بدل گیا، دوسرے کا انداز باقی رہ گیا، اس لیے کہ پہلا پہچانتا تھا، دوسرا نہیں پہچانتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اس لیے ادب ہے، احترام ہے، کہ سب آپ کی سنتوں سے رشتہ ہے، لیکن دوسری انسانیت کے افراد آپ کو ابھی پہچانے نہیں، ابھی آپ کو یہ سب جانے نہیں۔ جس دن جانیں گے، ہمارے سے زیادہ جان کی بازی لگا کر نبی کی عزت و حرمت کے اوپر وہ بھی قربانی کریں گے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے، اگر ہم یہاں سمجھتے ہیں میں اپنی نماز پڑھ لوں، میں اپنی تصویر گھما لوں، میں اپنی تہجد پڑھ لوں، دنیا جائے بھاگ میں کچھ بھی کرتے رہے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ گردن ناپی جائے گی، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، ہم نے اپنا فرض کہاں پر کرا۔ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے جلسے جلوس نہیں، اور پیچھے والے سن رہے، اس کے لیے جلسے جلوس نہیں، اس کے لیے ڈیجے نہیں، اس کے لیے نعرے نہیں، اس کے لیے عکس لگانے کے جیسا کمبل جیسا مٹکانا نہیں، اس کے لیے کچھ اور کام کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ امت اپنی
قربانی کرے گی، حالات بدلنے والے ہر کسی کیوں؟ اس واسطے کہ اس دنیا کا ماضی بھی قرآن رہا، اس دنیا کا حال بھی قرآن ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس دنیا کا مستقبل کیا ہوگا، دنیا والے کہتے ہوں گے دنیا کا مستقبل صحیح ہے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس دنیا کا مستقبل بھی قرآن ہے۔ دنیا سمجھے گی، قرآن کی بنیاد پر سمجھے گی۔ پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہماری پہلی ذمہ داری تو وہ تھی، ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنی پریکٹیکل لائف، عملی زندگی، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی غذا جو ہے طرز زندگی کو ہم پریکٹیکل طور پر دنیا کے سامنے نمونہ بن کر پیش کریں۔ بولنے کی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں غلام ہوں نبی کا، دنیا ہم کو دیکھ کر بولے کہ یہ نبی کا غلام ہے۔ بددیانتی ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، شراب ہم پیے، جوا ہم کھیلیں، ظلم ہم کریں، دوسروں کے عزتوں سے ہم کھیلیں اور دنیا والوں کو بولے کہ ہم آخری نبی کے غلام ہیں، ہماری عزت کرو۔ کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا عزت۔ عزت تو اس وقت کرے گا جبکہ ہمارے اندر وہ طلب ہو، وہ فکر ہو، وہ جذبہ ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات پریکٹیکل طور پر دنیا والوں کے سامنے آ جائیں۔ اگر ہم نے آج یہ کام نہیں کیا، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، آنے والے ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ اس کے لیے 1000 مرتبہ مسجد کے منبر سے، مسجد کے محراب سے، خانقاہوں کے حجروں سے، جلسوں کے اسٹیج سے بار بار امت کو یہ للکارا جا رہا ہے اور بار بار یہ کہا جا رہا حضور کی عملی زندگی امت کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے پیش کرو۔ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کی قربانیوں کو بھلا دیا۔ یہ جرم ہے ہمارا، یہ جرم ہے، ہم نے نبی کی قربانیوں کو بھلا دیا۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہے، ایسی تنگی آئی، بچے کھانے پر مجبور ہوئے۔ کیا وہ قربانی ہم ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے بھی ساتھ میں رہنے والے ان ایمانی بھائیوں کے اندر کیا ہم نے نبی کی یہ قربانی کے ایام تقسیم کیے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت کے میدان میں ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے جسم سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خطرے کو زمین پر گرنے میں دے رہے ہیں اور اس کو اپنے چہرے پر مر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہو۔ پیغمبر کا کی یہ قربانی ہم نے کیا دنیا والوں کے سامنے رکھی؟ ہم نے نبی کی قربانیوں کو بھلا دیا۔ اس لیے آج ہم کو نبی کی ظاہری شباہت اختیار کرنا بھی انتہائی مشکل ہو گیا۔ دیکھو بچپنے کی عمر تو کھیل تماشے کی رہتی، بڑھاپے کی عمر مصلحت کی رہتی، یہاں درگاہ کرتا رہتی، اب کیا ہوتی کی رہتی 4 دن ہے اللہ اللہ کر کو گزار دیں گے، کہاں اس وقت پر آنے پڑتی کو کوئی نہیں جائے۔ جو اصل زندگی ہے وہ جوانوں کی، جو اصل زندگی ہے جس کا وہ جوانی کی زندگی ہے، اسی لیے جوانی کی ایک سجدے کی قیمت بڑھاپے کی 70 سجدوں سے زیادہ قیمت پڑی ہوئی۔ کیا فرمایا حدیث میں؟ وہ نوجوان کو عرش کا سایہ ملے گا جہاں میدان حشر میں اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نوجوان کو ملے گا، نوجوان کو۔ اس لیے نوجوانوں ہماری ذمہ داری ہے ہم سرکار کی سیرت کو سمجھے، پڑھیں اور اس کی پریکٹیکل کے ساتھ عملی زندگی نمونہ ہم امت کے سامنے پیش کریں۔ ایک معمولی چیز، یہ جو داڑھی ہے، داڑھی رکھو بولے بچے کیا بول رہے ہیں؟ بول صاحب بچی کون دیتا؟ پرانا ہے بول کو کوئی نہیں دے دیتے، اماں بولتے ہیں، پرانا بولتی ہے، بڈھا بولتی، اس واسطے
یہ صاحب جو ہے انہیں داڑھی کٹا رہے, نوکری نہیں ملتی, بچی نہیں ملتی, فلاں نہیں ملتی, لوگ چھڑاتے. آپ کو معلوم ہے انسان دنیا سے جاتا ہے, دیگر تمام سنتیں یہاں رہ جاتی ہیں, صرف 2 سنتیں خبر میں لے کر جاتا ہے آدمی. مسواک کی سنت یہی رہ جائے گی, تسبیح یہی رہ جائے گی, مصلی یہی رہ جائے گا, تہجد یہی رہ جائے گی, یہ سب آپ کے سجدے یہی رہ جائیں گے. خبر میں جب تم جا رہے ہو صرف 2 سنتیں تم خبر میں لے جا سکتے ہو. ایک سنت ہے خلیل کی, ایک سنت ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل کی سنت خطرے کی سنت ہے, وہ آدمی کو سنت جیسا موت کے بعد کی خبر میں لے جا سکتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ سنت خبر میں ساتھ میں لے جائے گا. اور دوسری سنت یہ داڑھی کی ہے, یہ حبیب کی سنت ہے. یہ چہرے کو, داڑھی والے چہرے کو میرے خدا نے بس زحاف کہہ کر قسم کھا کر بتایا, یہ چہرہ میرا پسندیدہ چہرہ. ارے بات سنو, دنیا میں آنے کی ترکیب تو ہے. پہلے پردادا پیدا ہوتا, اس کے بعد دادا پیدا ہوتا, اس کے بعد بابا, اس کے بعد بیٹا, اس کے بعد پوترا. ترکیب ہے نہیں ہے. کبھی ایسا سنے گا پردادا سے پہلے پوترا پیدا ہو گیا؟ ارے بولو جی, معلوم ہوا دنیا میں آنے کی ترتیب ہے. پہلے پردادا, دادا, بابا, بیٹا, پوترا, آنے کی ترتیب ہے, لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. کبھی جانے کی کوئی ترتیب ہے؟ پردادا خود کی وفات کے ساتھ لوٹ رہا ہے, پوترا ان کی آنکھوں کے سامنے سے چل رہا ہے. بابا جان جوان ہے, بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے. آنے کی ترتیب تو ہے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں. کیا ہم یہ چاہتے ہیں جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو 2 سنتیں لے کر جانا ہے, وہ بھی ایک سنت کیا چھوڑ کے چلے جائے. اور چلو ابھی کیا ہے احمد صاحب, ابھی تو کما رہا ہوں, ابھی تو پیرا کو ریٹ کر دیا, ابھی شادی ہوئی, ابھی داماد نہیں آئے, ابھی کمرے رکھ لے کے کہا جانے کی کوئی ترتیب ہے؟ ارے بتاؤ کیا جانے کی کوئی ترتیب ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا. اب تو جان جوان بچے اسٹیج کو آپ کو پوزا مارتے مارتے جاتے ہیں. جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اس لیے دوسرا کام ہم کو اس وقت میں کرنا ہے, ہم نبی کی قربانیوں کو یاد کریں گے. یہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری, روحانی اور آپ کی عملی سنتوں کو یہ سب ہم اپنائیں گے. دنیا والے دیکھ کر بولے یہ نبی کا غلام ہے, اس سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آج حال یہ ہے کوئی ہم کو گھر کرایہ پر دینے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے میں یہ جہاں رہے گا وہ دوسروں کی حساب زندگی حرام کر کے رکھے گا. تو یہ 2 ذمہ داریوں کی طرف میں نے توجہ دلائی. پہلی ذمہ داری ایمان کی حفاظت کے لیے علم دین سے جڑنا, ہماری اگلی نسلوں کی ایمان کی حفاظت بس اسی کے اندر ہے کہ ہم اپنے دین علم سے یہ سب اپنے آپ کو آراستہ کریں. اور دوسرے, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ ہم کو بھی سمجھنا ہے, دوسروں کو بھی سمجھانا ہے. جب یہ پیغام دوسروں تک پہنچے گا, کسی کی زبان بھی نہیں چلے گی, کسی کا قلم بھی نہیں چلے گا, کسی کا ذہن بھی نہیں چلے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر بولنے کے لیے ہماری غلطی ہے کہ ہم نے یہ پیغام ان تک پہنچایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. یہاں پڑھنے والی یہ سب بچیاں اور پڑھانے والی معلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے. اخیر میں ہمارے ذمہ داروں سے ایک انتہائی کڑوی یہ سب جو ہے بات ان کے سامنے بطور مشورے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, ہم دین کا کام بے دینی کے راستے سے کبھی نہیں کر سکتے. یہ ہم بات تقریروں میں بولتے ہیں. حضرت فاطمہ جب موت کے وقت رضا کی کیفیت میں آئی تو وہ بے چین تھی. خادمہ نے پوچھا کہ امی جان کیوں پریشان ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں مر جاؤں گی, لوگوں کے سامنے میری مجید ہوگی, کوئی کہے گا کہ موتی تھی, کوئی کہے گا کہ جبلی تھی,
کوئی کہے گا کہ ایسی تھی، میں وہ سوچ کر پریشان ہوں۔ جی خاتمہ نے کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں جب عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے اوپر کھجور کے چپل عجیزہ پتے ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ اس کا موٹا ہونا، اس کا دگنا ہونا، اس کا لمبا ہونا، اس کا گڈھا ہونا کسی کے سامنے نہ جائے۔ اگر ہم دین کی نسبت پر بچیوں کو اگر ہم مردانے کے سامنے جا کر تقریر نہ کرائیں گے، آپ بولیے کسی کا موٹا ہونا، کسی کا دبلا ہونا، کسی کا لمبا ہونا، کیا ہم نے دین کو دین کے نسبت کے اوپر خراب کرنے کا دروازہ نہیں کھولا؟ اس لیے ہماری آجزانہ دو ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، کام دین کا کیجیے لیکن دینی دائرے میں رہ کر کیجیے، کہ ہم سب کے لیے کوشش آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 بجے سے میرا گلبرگہ میں ایک پروگرام ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔